عاجل فرجهم۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور رائز پیش کریں، ہمارے ان دوستوں نے یہاں پہ بہت محنت کی ہے۔ جب ہم لوگ پہلے دن یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ صورتحال کافی تبدیل ہوئی بھی تھی۔ مسلسل ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی محنت انجام پاتی ہے۔ ان دوستوں نے مادی اعتبار سے بھی بہت محنت کی ہے اور خلوص سے بھی کام کیا، معنوی اعتبار سے بھی نیتوں کو صاف ستھرا رکھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در کی خدمت گزار بن کے خدمت کی۔ خدا انشاءاللہ ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن لوگوں نے ان کو اس کام میں مدد دی، خدا متعالی ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو پرخلوص ہو کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ان کی توفیقات کے لیے، مزید صحت و سلامتی کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم، اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت کے حصول کے لیے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خدا متعال نے انسان کو اس دنیا کے اندر ذمہ داری کے ساتھ کچھ اہداف کی تکمیل کے لیے ارسال فرمایا ہے، اور جس طرح تمام مخلوقات کے ساتھ کیا کہ جس کو جو ہدف دیا ہے، جس کو جو مقصد دیا ہے، اس کے ذرائع بھی اس کو نصیب کیے۔ عدل خدا کا تقاضا یہی تھا کہ اگر وہ کسی جانور سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، حتیٰ جانور سے، تو اس جانور کو اس کے وسائل دے۔ اگر مثال کے طور پر چاہتا تھا کہ کوئی جانور شکار کرے تو شکار کا وسیلہ دے، اور اگر وہ چاہتا تھا کہ کوئی جانور زمین پہ باقی رہے
اور اس کے پاس طاقت کا کوئی وسیلہ نہیں ہے تو چھپنے کا کوئی وسیلہ دے. تو آپ ہر جانور کے اندر خداوند متعال کی خلقت کے ایک منظر کو دیکھیں گے. کسی کے پاس جسم کی بے انتہا طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کو گوشت کھانے والا بنا دیتا تو روئے زمین پہ کوئی جانور نہیں بچنا تھا. تو اس کو گوشت کھانے والا نہیں بنایا، اس کو درخت پتے اور گھاس کھانے والا بنایا. ہاتھی جیسا جانور اگر گوشت کھانے والا ہوتا پتہ نہیں جانور بچنے کتنے تھے. تو خداوند متعال نے اس کو گوشت خور نہیں بنایا، اس کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ گوشت کو کھائے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کچھ جانور ایسے ہیں ان کو ایسا نہیں بنایا کہ ان کے پاس کوئی مضبوط حملے کا طریقہ کار ہو، تو ان کو دفاع کا نظام دے دیا، ان کا دفاع کا نظام بہت مضبوط کیا ہے. ہمارے پاس ایسی مچھلیاں ہیں جو آپ لوگ ڈاکومنٹس وغیرہ میں دیکھتے رہیں گے، ڈاکومنٹریز میں، کہ مثال کے طور پر نزدیک کوئی جانور آتا ہے اس کے تو وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہے تاکہ اپنے آپ اپنا دفاع کر سکے. ہر جانور کو اس نے کسی نہ کسی صلاحیت سے مزین کیا. اور جیسے ہم یہ عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مزین کیا ہے یعنی اس کو خوبصورت بنایا ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو کس کے ذریعے خوبصورت بنایا؟ اصلی ترین خوبصورتی انسان کی کہاں پر ہے؟ اس کو اگر کوئی سمجھ لے اور اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے تو دنیا میں اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اور مولا کا انتہائی نفیس ایک فرمان ہے جو اس مطلب کو بہت اعلیٰ پیمانے پر بیان فرما رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اور میں اس کو جب یہ فرمان عرض کرنے لگتا ہوں تو یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں، کراچی میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہے، انہوں نے اس کو اپنے مونوگرام کے اندر لکھا ہوا ہے. بہت اچھا کام کیا. اس فرمان کو اپنے مونوگرام کے اندر لکھا ہوا جو ان کا عنوان بنے گا. فرمان ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ. دو طرح ترجمہ ہوتا ہے اس کا، میں ایک طرح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے. مثلا اس مائک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کا شیپ، اس کا میٹل، اس کا رنگ، یا اس کا آواز دوسری جگہ تک پہنچانا. خوبصورتی کیا ہے اس کی؟ اصلی خوبصورتی اس کا میٹل شیپ نہیں ہے. اصلی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آواز پہنچائے، اور اگر یہ آواز نہ پہنچائے اور بہت خوبصورت ہو تو کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہماری خوبصورتی کس چیز میں ہے. اگر وہ خوبصورت چیز ہمارے اندر ہے تو خوبصورتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پوری دنیا کی فیشن انڈسٹری کو استعمال کر لو، خوبصورتی کا اتنا سا حصہ بھی نہیں آئے گا جو خدا خوبصورتی کہتا ہے. اس بات کا اگر ہم لوگوں کو ادراک حاصل ہو جائے، ہمیں اس کا شعور حاصل ہو جائے ہماری خوبصورتی کیا ہے، تو ہمیں ایک اور فائدہ ہوگا. ہم زندگی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو دنیا میں قیمتی ترین چیز ہے، اصلا یہ سب کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور اجمالاً ہمارے ذہن میں ہیں بھی، تفصیل سے نہیں ہے. قیمتی کوئی چیز کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. تو آپ کو آکسیجن سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو تو سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کی کوئی قیمت ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی دور ایسا آ گیا نا کہ ہمیں آکسیجن قیمت پہ خریدنی پڑ گئی، تو یہ جتنے بیوپاری ساہوکار سرمایہ دار ہیں یہ ہم لوگوں کو ذبح کروا دیں گے. اب وہ دور تو آ گیا کہ پانی خریدنا پڑ رہا ہے جو پہلے تصور میں بھی نہیں تھا. 100 سال پہلے اصلا قابل تصور نہیں تھا کہ پانی خریدنا پڑے گا. لوگ مذاق میں کہتے تھے پانی بیچ رہا ہے. اور ابھی دو چیزیں رہ گئی ہیں جس کے بارے میں کافی سوچنا پڑے گا. ایک تو جس کو لوگ کہتے ہیں مٹی بیچ رہا ہے، تو مٹی تو واقعا بکتی ہے، اور یہاں قبریں بھی ٹھیک ٹھاک مہنگی ہیں. میں نے جہاں تک سنا ویسٹ میں قبریں بہت مہنگی ہیں. اور دوسری چیز جو رہ گئی ہے وہ ہوا ہے. ابھی تک ہوا نہیں بک رہی. البتہ مجھے پتا ہے کسی ملک تھا، اور جاپان کے اندر مجھے یاد آتا ہے وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں جہاں پیور پولوشن فری ایئر کو کنزیوم کرنے کے لیے انہوں نے کیفیز کھولے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں ہوا بھی بکنا شروع ہو گئی ہے. ابھی الحمدللہ یہاں تک تو بات نہیں آئی ہے. صحیح. اچھا ہوا بہت ضروری ہے، قیمتی ہے نہیں. قیمت کس چیز سے بنتی ہے؟
قیمت اس وقت بنتی ہے جب اس کی کوئی کمی ہو، کوئی چیز ہو جس کی کمی ہو اور ضرورت بھی ہو، اب اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت بھی ہے اور اتنی کمی ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں اصلا۔ وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ یہ جو ایک سیکنڈ گزرا ہے ہم سب کی زندگی سے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سیکنڈ باقی ہیں۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے زندگی کی قیمتی ترین چیز کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اچھا، یہ جو زندگی کی قیمتی ترین چیز ہے یعنی وقت ہے، اس کو یوٹیلائز ہونا کہاں پر ہے؟ اس کو چند جگہوں پہ یوٹیلائز ہونا ہے جو اجمالاً ہم بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کو شروع کیا ہے اور جو گزشتہ سے ہم موضوع لے کے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے کردار میں بہتری لے کر آئیں کہ انشاءاللہ اب جب امام تشریف لائیں تو ہم ان کی خدمت میں شامل ہو سکیں، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہو انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ قرآن کریم نے اس منظر کو کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجے گئے، کئی جگہ بیان ہوا۔ ایک جگہ کافی تفصیل سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ مثلا خدا نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، اب تک جو تم یہاں پہ تھے نا، نہ تمہیں کھانے کا مسئلہ تھا، نہ تمہیں پیاس کا مسئلہ تھا، نہ تمہیں سائے کا مسئلہ تھا۔ اب جو دنیا میں جا رہے ہو اس میں کھانے کا مسئلہ بھی ہے، پیاس کا مسئلہ بھی ہے، سائے بھی چاہیے۔ گویا کیا ہے؟ یہ امتحان کا حصہ ہے تمہارا، تمہیں سب چاہیے۔ جنت کے بارے میں کہا تھا انک لا تجوع فیہا، اس کے اندر تمہیں کوئی بھوک نہیں لگے گی۔ اب جو دنیا میں آئے ہو اب تمہیں بھوک لگے گی۔ اچھا، اب اس میں امتحان کیا ہے؟ اب ممکن ہے کوئی یہ سوچے امتحان یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھوک لگے گی، پیٹ بھرنا ہے۔ نہیں، امتحان یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا امتحان ہے۔ یہ جو ہیومن باڈی ہے اتنی فلیکسیبل ہے کہ اگر اس کو منیمم کیلوریز پہ چلائیں تو یہ بہت اچھی چلتی ہے۔ اصلی امتحان یہ نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، اصلی امتحان یہ ہے کہ زیادہ نہیں بھرنا ہے۔ اصلی امتحان یہاں پر ہے۔ آپ نے امام کی نصیحتوں میں نہیں دیکھا؟ پہلا جملہ ہی فرمایا تھا اس وقت تک مت کھانا جب تک اشتہا نہ ہو۔ اگر یہ امتحان ہوتا کہ تمہیں اس کو بھرنا ہے تو امام فرماتے پہلی نصیحت یہ کہ اسے بھرو، وہ تو تم بھرو گے ہی بھرو گے۔ اصلی امتحان بھرنا نہیں ہے، اصلی امتحان ہے کہ زیادہ نہیں بھرنا ہے اسے، یہ اصلی امتحان ہو گیا۔ ہماری زندگی کچھ ایسی جگہوں پہ خرچ ہوگی جو امتحان نہیں ہے، ہماری رہائش کے تقاضے ہیں۔ بھئی آپ پیٹ بھریں گے تو آپ زندہ ہیں تو بھریں گے، کوئی روکے گا تب بھی بھریں گے۔ آپ زندہ ہیں تو لباس پہنیں گے، آپ زندہ ہیں تو چھت بھی آپ کو چاہیے، آپ کو سب کچھ چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ یہ تقاضے ہیں، ان کو ہدف مت بنانا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تقاضوں کو ہدف بنائے بیٹھے ہیں۔ بھئی یہ زندگی کا تقاضا ہے کہ تم نے مل کے رہنا ہے، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے خلق کیا ہے، تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ شعوب اور قبائل، گروہ اور قبیلے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے، شناخت ہے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے۔ کھانا پینا کرنا ہے، یہ زندگی کا ہدف ہے؟ ہدف نہیں ہے، یہ تقاضا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ چلو یہ سارے تقاضے ہو گئے، اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اور میں تھوڑا سا وقت لے کر آپ کا یہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اپنی آواز کے خراب ہونے کی وجہ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ کی سماعت کے اوپر کافی بھاری پڑ رہا ہوگا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس ذمہ داری کو چاہے اس بری آواز میں ہی صحیح ہم کسی حد تک انجام دے دیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم
محمد کچھ وقت پہلے آسٹریلیا میں تھا، تو وہ کسی جگہ پہ میں رکا ہوا تھا جہاں پہ کمرہ بہت اونچی کسی منزل پہ تھا، تو کافی شہر اس سے نیچے نظر آتا تھا. اور جو شہر میں ایک دفعہ میں ایسی بالکونی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا، تو صبح کا وقت تھا، اس کے اطراف میں ہی ایک ٹرین کا اسٹیشن بھی تھا، ایک میٹرو کا اسٹیشن بھی تھا، بس کا اسٹیشن بھی تھا. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، ایک افراتفری جو مثلا سڈنی جیسے شہر کے اندر ہوتی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا میں ان کو دیکھنے لگا تو میں سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سا آدمی کس کے لیے کام کر رہا ہے. تصور دیکھیے گا بھائی، وہاں پہ ایک ایمبولینس چل رہی ہے، یہ ایمبولینس کیا کر رہی ہے؟ یہاں پہ کوئی آدمی رہ رہا ہے، وہ بیمار ہو گیا، یہ ایمبولینس اس کے لیے گئی ہے. چلو وہ جو آدمی ہے وہ کہاں کام کر رہا ہے؟ وہ کسی بینک میں کام کر رہا ہے. وہ گھر سے نکلے گا، اس ٹرین پہ ہوتا ہوا بینک میں جائے گا. تو یہ ٹرین کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ یہ اس کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ یہ بینک میں جائے گا. وہ جو بینک والا ہے وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے. وہ کمپنی کو قرضے دیتا ہے، وہ اپنی کمپنی میں لگاتا ہے، اس کمپنی میں کچھ بن رہا ہے. وہ جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کمپنی میں کچھ بنا رہے ہیں. وہ جو بنا رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ ڈبے بنا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بنا رہے ہیں جو ان لوگوں نے کھانی ہے. اچھا اس نے جو کھانی ہے پھر کیا کرنا ہے؟ اگلے دن پھر صبح بینک میں جانا ہے. اصلی کام کس کا ہے؟ اصلی کام ہے کیا؟ بھائی صدر ملک چلا رہا ہے، کیبنٹ ملک چلا رہی ہے، پارلیمنٹ ملک چلا رہی ہے. وہ جو ملک چل رہا ہے اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے. یہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں. اصلی کام کون سا ہے جو ان سب نے کرنا ہے؟ بینکنگ اصلی کام ہے، روڈ مینٹیننس اصلی کام ہے، ٹرین چلنا اصلی کام ہے. یہ تو کوئی بھی اصلی کام نہیں ہے. کھانا پینا اصلی کام ہے نہیں ہے. اصلی کام کون سا ہے پھر؟ یہ دنیا کی مصیبت ہے اس وقت، آبجیکٹو نہیں ہے. اس دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، ان کے پاس آبجیکٹو نہیں ہے. اچھا اصلی کام میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ احمقانہ بات آپ نے کم سنی ہوگی، اور یہ امریکہ کے ایک صدر نے سنائی ہے. تعجب کی بات ہے واقعا، پڑھی لکھی قوم کا صدر ایسی ایسی باتیں کرنے لگے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہوا صاحب اس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ہم پورے ملک کے ساتھ جدوجہد کریں گے، ترقی کریں گے. ترقی کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے، ابھی تو ہم 2 دن چھٹیاں کرتے ہیں نا، پھر ہم 3 دن چھٹی کریں گے. جارج بش نے کہا تھا یہ، میں نے خود سنا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم پہلے 2 دن چھٹی کر رہے تھے، پھر 3 دن چھٹی کرو گے. یہ بتاؤ کہ جب بہت ترقی کر لو گے اور 7 دن چھٹی کرو گے تب کیا کرو گے؟ بہت ترقی کر لی، 7 دن چھٹی کر لی. پہلا مسئلہ تو ہے کہ بھائی تم جب 7 دن چھٹی کرو گے تو باقی تمہارا کام کوئی فرشتے کر رہے ہوں گے؟ کون کرے گا؟ میں جب پاکستان میں کہتا ہوں تو کہتا ہوں ہم مظلوم کریں گے. یہ چھٹی کرے گا، ہم کام کریں گے. کوئی تو کرے گا نا، کوئی اور انسان ان کی خدمت کرے گا. اچھا جب یہ چھٹی ہوگی تو کیا کریں گے؟ یہ عیاشی کریں گے. اور ہدف خلقت کیا ہے؟ ان کا ہدف خلقت عیاشی ہے، جسم کی لذت. سارا جو نظام چل رہا ہے وہ کس لیے چل رہا ہے؟ لذت کے اوپر، لذت پرستی کے اوپر چل رہا ہے. اچھا یہ جو لذت پرستی آپ کہیں گے یہ ماڈرن فینومینا ہے. نہیں، یہ ماڈرن فینومینا نہیں ہے، یہ گریکس کے زمانے میں بھی تھا. گریس کے زمانے میں فلسفی اٹھی تھی، بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ کنگز، کچھ پرنسلی اسٹیٹس اس کے ماننے والے بن گئے تھے. اس کو کہتے تھے ایپیکورزم. ایپیکورزم کیا تھا؟ کہتے تھے وہ انسان سعادت مند ہے، وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے جس کو سب سے زیادہ لذت ملتی ہے. اور لذت بھی کون سی؟ جسم کی لذت. وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو ایپیکورس جو کنگز ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد مرغی کا پر منہ میں ڈال کے کھانے کو الٹ دیتے تھے، دوبارہ کھانا کھاتے تھے تاکہ لذت میں اضافہ ہو. یہ اور آج کی دنیا بغیر کہے ایپیکورزم پہ چل رہی ہے، لذت پرستی کے اوپر چل رہی ہے. اچھا اب یہ جو لذت پرستی اور جس طرح کی لذت ان کو چاہیے وہ جانوروں میں مشترک ہے، ہمارے اور ان کے. یہ ہمارے جانوروں کے درمیان مشترک لذت ہے. ایک اور لذت ہے جو انسانی لذت ہے، وہ جانوروں میں نہیں ہے، وہ انسانوں کے اندر ہے. اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا. اور اگر انسان اس لذت پہ گھوم رہے ہوں
جو جسمانی لذت ہے تو پھر ایک فینومینا کنفرم ہے، اور وہ نیچرل ریسورسز کا ختم ہونا ہے، کنفرم ہے. چونکہ اس قسم کے لذت پرست معاشرہ یقیناً اسراف کرے گا، اور جب وہ اسراف کرے گا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جتنا بھی پیدا کرتے رہیں، جتنا بھی پروڈیوس کرتے رہیں، وہ کم پڑتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ. اچھا، جب پروڈکشن کافی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ لذت میں عیاشی کریں گے اور باقی سب لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا. اور یہ اس وقت دنیا کی حالت ہے. میں پہلے آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں، شہید باقر الصدر نے اقتصادنا کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے اتنا خوبصورت اقتصادی فائدہ اٹھایا. میں آپ کی خدمت میں بہت اجمالاً اس کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی لاجک کو دیکھیں کس طرح سے تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان ظلم کرنے والا اور جہل میں رہنے والا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم میں رہنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے اور جہل میں رہنے والا ہے. معذرت کے ساتھ میں جہل کا ترجمہ کفار کا ترجمہ جہالت پہ کر گیا ہوں غلطی سے، چونکہ ایک اور آیت کریمہ میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی. جو آیت کریمہ جس سے شہید صدر نے استفادہ کیا، آیت کریمہ یہی ہے، ترجمہ یہ ہے، یقیناً انسان ظلم کرنے والا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے. یقیناً انسان ظلم کرنے والا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے. اچھا، اس میں اقتصادی فائدہ کیسے اٹھایا؟ اکنامکس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شہید صدر نے بہت خوبصورت اپنی اس فلسفیانہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اکنامکس ہے اس کے دو مین پارٹس ہیں، ایک پروڈکشن ہے، دوسرا ڈسٹریبیوشن ہے. خدا متعال نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کے اوپر ہونے والی انسان کی کمی کو ایکسپلین کیا. ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم کرنے والا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ یہ ڈسٹریبیوشن کے لیول پر کفران نعمت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پروڈکشن کے لیول پر کفران نعمت کرتا ہے. اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، ڈسٹریبیوشن کے لیول پر ظلم کرتا ہے. ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ ظلم کیا کرتا ہے؟ عادلانہ تقسیم نہیں کرتا. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مساویانہ تقسیم نہیں کہا ہے، مساویانہ تقسیم نہیں کہا ہے. مساویانہ تقسیم غلط ہے، عادلانہ تقسیم. مساویانہ تقسیم ہمیشہ ظلم کروائے گی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اسکول کے اندر ایک کلاس کے سارے بچوں کو مساوی نمبر دے دیے جائیں. مساویانہ تقسیم ہمیشہ ظلم ہے. عادلانہ تقسیم نہیں کرتا، یہ انسان کا ظلم ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کفران نعمت کرتا ہے. کس لیول پہ کفران نعمت کرتا ہے؟ پروڈکشن کے لیول پر. پروڈکشن کے لیول پہ کفران نعمت کرتا ہے. اور میں کہوں گا ہم جیسا کفران نعمت کرنے والا، مثلا جو میرا تعلق پاکستان سے ہے، ہم جیسا کفران نعمت کرنے والا کم ہوگا. ہم جیسا کفران نعمت کرنے والا کم ہوگا. یہ جو ہماری مشکل آئی ہوئی ہے ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ تو آئی بھی ہے کہ ظلم کرتے ہیں، اپنے حق سے زیادہ مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پروڈکشن کے لیول پر کفران نعمت شاید پاکستان میں جس پیمانے پر ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو اس میں نہ الجھاؤں. لب لباب کیا ہے؟ لباب یہ زندگی میں آپ دیکھیں آپ کو کس چیز نے خوبصورت بنانا ہے، اور خوبصورتی وہ ہونی چاہیے جس کے اندر بقا ہو، مرنے پر ختم نہ ہو جائے. آپ کی کچھ خوبصورتیاں ایسی ہیں جیسے ہی مریں گے 2 دن بھی قابل تحمل نہیں ہوگی، 2 دن بھی قابل تحمل نہیں ہوگی. اور کچھ خوبصورتیاں ایسی ہیں جو آپ کو باقی جاویدان زندگی کے اندر خوبصورتی دلوائے گی. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور وہ مولا نے اس مشہور روایت کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے 3 دن عرض کی، عنوان بصری کی، اس روایت کے اندر تفصیل سے ارشاد فرمایا تمہاری وہ جو اصلی خوبصورتی ہے اس کو تم نے کس طریقے سے بہتر بنانا ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے محنت کرنی ہے. ہم علم کے چیپٹر تک پہنچے تھے. آخری جو 3 نصیحتیں امام نے فرمائی تھیں وہ علم کے حوالے سے تھیں. فرمایا جو نہیں جانتے وہ عالم سے پوچھنا، اور ہرگز امتحان اور زحمت کے لیے مت پوچھنا. فرمایا اپنی طرف سے کبھی رائے مت دینا، اپنی رائے پہ عمل نہیں کرنا بلکہ احتیاط کرنا، اور فتوے سے ایسے ہی بھاگنا، دوسروں کی لیڈرشپ سے ایسے ہی بھاگنا
جیسے کہ کوئی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. اب اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسٹیپس بنانا چاہیں، پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اور میں چاہیں کہ امام کی ان کلمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے اہداف بنائیں، پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے میں اپنے طور پہ سوچوں مجھے اپنی کن صفات پر محنت کرنی ہے. مجھے اپنی کن صفات پہ محنت کرتی ہیں. جب بھی ماہ رمضان آتا ہے میں معمولاً یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ اب نہیں معلوم زندگی میں کب آپ کے سامنے دوبارہ ہونے کا موقع ہو، تو میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں. ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں. آپ کے اندر اگر کوئی کہے قیامت کے دن کے لیے کہ آپ کے اندر اچھائی کون سی ہے جس کو آپ چاہیں کہ میدان حشر میں مجھے اس نام سے پکارا جائے، آپ کے دل میں کس کی آرزو ہے؟ مثلا آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو سچوں میں اٹھایا جائے. اپنے آپ سے سوال کیجئے میرے اندر سچائی ہے؟ اگر نہیں ہے سچائی تو سچوں میں کیسے اٹھوں گا؟ بھائی یہ کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ تھوڑی کہ آپ کا پاسپورٹ کہیں کہیں بن گیا آپ وہیں پہ اٹھیں گے. سچائی ہوگی تو آپ سچوں میں اٹھیں گے، نہیں ہوگی سچائی تو سچوں میں نہیں اٹھیں گے. اب اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں میں قیامت کے دن محشر میں اٹھایا جانے والا ہوں، ان صفات کے اوپر مجھے اٹھایا جائے گا. کن صفات کو چاہتا ہوں میرے اندر ہوں؟ سچائی پہ اٹھنا چاہتا ہوں. اچھا اگر سچائی پہ نہیں اٹھنا چاہتے تو اور کون سی صفت ہوگی اس کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے. تو خدا نہ کرے ظاہر ہے کہ میں جھوٹوں کے اندر تو نہیں اٹھنا چاہتا، سچوں میں اٹھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے سچائی پہ محنت کرنی پڑے گی، اپنے اندر سچائی بنانی پڑے گی. اب سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ سچ صرف زبان سے بولنا نہیں ہوتا. سچ کی جو بہت بڑی مشکل ہے، یہ جو ہم معمولاً کہتے ہیں سچائی، تو ہم کہتے ہیں سچ زبان سے بول دیا سچ، تو یہ سچ ہے. ایک لیول سچ کا یہی ہے. سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ جو دل میں ہو وہ چھپانے والا نہ ہو. اتنا صاف ہو دل کہ اگر کوئی اس کا ایکس رے کر کے اس کا اسکین کر کے باہر لگائے آپ کو شرم نہ آئے کہ تم نے دل میں کیا چھپائے رکھا ہے. اور کچھ مہارتیں رکھنے والے لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، ورنہ مصیبتیں بن جاتی، ہم لوگوں کی زندگی گزارنا عذاب پڑ جاتا. وہ ایک بندہ خدا تھا، اس کو کہیں یہ نعمت مل گئی. جو بعض دوست احباب اس بارے میں مشکوک ہیں کہ یہ نعمت ہوتی یا نہیں ہوتی، تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہوتی بھی ہے اور دنیا میں لوگوں کے پاس ہے بھی. اس کو چھوڑ دیجیے آپ کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی. ایک بندے کے پاس تھی، اس نے دعا کی اہل بیت سے کہ مجھے یہ نہ ہو، ختم ہو گیا. کسی نے اس سے پوچھا کہ بندے خدا لوگ تو تڑپتے ہیں کہ یہ نعمت مل جائے، ایک حقیقت تک پہنچ گئے تم، تو یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا اس میں کون سی اچھا ہے کہ اپنے دوست کو بندر بنا دیکھتے رہو. کہنے لگا کیا اچھا ہے؟ جس کو آپ نے ساری زندگی دوستی جس کے ساتھ رکھی اس کو آپ بندر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا یہ کون سی اچھا ہے؟ اس لیے میں نے گڑ گڑا کے کہا کہ یہ مجھ سے ختم کرو تاکہ میری زندگی تو آسانی سے گزرے. یہ ہے، یہ حقائق ہیں. اہل بیت کے شاگردوں نے اس کو سیکھا ہے ان سے. روایات میں بھی موجود ہے. روایت میں آپ نے سنا ہے ہمیشہ میدان منا کے اندر اہل بیت دکھا دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات کہ بھئی یہ ہے ایسے. اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی صفات پہ محنت کریں. آپ کن صفات پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ کے ذہن میں اصل گفتگو کہاں پر ہے؟ ہم نے اتنی اچھی صفات جمع کرنی ہے کہ کل امام کا لشکر بنے تو ہم اس کے ایلیجیبل ہوں کہ اندر جا سکیں. اتنی اچھی صفات ہو ہمارے اندر. اس کا ایک اور چھوٹا طریقہ بھی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اصلی مقصد اور ہدف اپنی زندگی میں یہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں آپ کو ایک اور طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں جو بڑا مؤثر واقع ہوتا ہے بعض اوقات. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کے لیے بہت مشکل کام اپنی اصلاح ہے. اس کام پر اپنے آپ کو تیار کرنا بعض اوقات بڑی مصیبت کا کام ہے. تیار کر لے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے اس کے لیے. اس کا ایک طریقہ ہے. مثلا فرض کیجئے آج شام آج رات جیسے 5 منٹ کے لیے اپنے ذہن کو دوسری چیزوں سے فارغ کر کے
ایک سوال اپنے آپ سے کریں, صرف 5 منٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, ذہن کو فارغ کریں, ایک سوال اپنے آپ سے کریں. میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا کہ میں کیا ہوں, آپ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں, آج رات ظہور ہو, جو کچھ میں ہوں لشکر میں جانے کے قابل ہوں؟ جیسا بھی ہوں, اسی وقت ظہور ہو, امام کی ندا ہے, جو لشکر میں جانے کے قابل ہیں وہ آ جائیں. اس قابل ابھی ہوں؟ اگر ایسا ہے کہ میں احساس کر رہا ہوں کہ نہیں ہوں, تو اب میں کیا کروں؟ اگر واقعاً کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی ایک پیپر لے کر 2 کالم بنا لے. نمبر 1, کون سی غلط صفتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہونی چاہیے, یہ رکاوٹ ہیں ان تک پہنچنے میں, جو میرے اندر ہیں غلط ہیں, ان کو نکل جانا چاہیے. رائٹ ہینڈ پہ لکھ لیں. آپ کہیں گے پہلے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اچھی صفتیں کون سی ہیں؟ نہیں, پہلے انہیں ختم کرو جو غلط ہے. بقول آغا بہجت کے کسی نے پوچھا, آغا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے کہ یہ مت پوچھو, پہلے یہ پوچھو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑا ظلم ہے. کوئی اچھا کام نہ کرو تو پھر صرف اتنا کرو, کوئی برا کام نہ کرو. کوئی آدمی کہے میں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا, تو کہیں گے بہت اچھا ہے, کوئی اچھا کام نہیں کرو, صرف ایک کام کر لو, کوئی برا کام بھی نہیں کرو. پھر کامیاب ہوگا وہ انسان جو کہے میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور ایک اور کام یہ کیا کہ کوئی برا کام بھی نہیں کیا. یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک لسٹ بنائیں, 2 کالم بنائیں. نمبر 1 رائٹ کالم یہ لکھیں, بھائی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو نکلنا چاہیے. لکھ لیں, لسٹ کر لیں. لیفٹ ہینڈ پہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میرے اندر یہ ہو, انہیں لکھ لیں. ہر انسان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں نا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا اس کا میں مالک بن جاؤں. آپ کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہوگا زندگی میں کہ آپ مرنے سے پہلے چاہتے ہیں کاش یہ ہو جائے. اور میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, نہیں چاہتے جون کا سا مقدر ہمارا ہو. کچھ تو آپ کے ذہن میں بھی آئیڈیلز ہوں گے نا, ساری زندگی آپ نے فرش عذاب زندگی گزاری ہے. جو آئیڈیلز ہیں لیفٹ ہینڈ کے اوپر لکھیں کاش ایسا ہو جائے. اس کے بعد کیا کریں, ابھی کام اور تھوڑا سا باقی ہے. یہ جو رائٹ پہ کالم بنا ہے جس میں میری وہ کوالٹیز لکھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں اور ہیں, ان میں دیکھیے جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ کون سی ہے. جس طرح ایک انسان کے پاس ایک ایسا بزنس ہوتا ہے نا جس سے وہ 10 بزنس بناتا ہے, اس طرح انسان کی بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو 10 خرابیاں اور بناتی ہیں. وہ جو کی خرابی ہے, اصلی ترین خرابی ہے, جو تمام برائیوں کی روٹس بنی ہوئی ہے, اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. اسے پکڑ لیں, اس سے لڑیں, پھر اس سے لڑیں. اس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کرے؟ چھوٹی چھوٹی خرابیاں پکڑے. انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے. میں نے اس کام کو کئی دفعہ انجام دینے کی کوشش کی دوستوں کے ساتھ, تو مجھے انسان 2 قسم کے سمجھ میں آیا اس معاملے کے اندر. اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے سمجھ میں آئے تو غلط بھی ہو سکتا ہے, 2 میں شاید 4 ہو جائیں اسے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا, کچھ ایسے سمجھ میں آئے کہ جو بہت گریجولی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے لڑ کر اسٹرینتھ لیتے ہیں تاکہ بڑی چیز سے لڑیں. ایک کیٹیگری انسانوں کی یہ ہوتی ہے. اچھا انسانوں کی ایک اور کیٹیگری ایسی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے پہلے نہیں لڑنا, جو جس سے اصلی لڑائی ہے نا وہ پہلے بتا دو, ہم پہلے اس سے لڑیں گے. آپ اپنا جائزہ خود لیں, آپ کون سے ہیں؟ وہ جو چھوٹے معاملات سے لڑتا ہے پھر بڑے تک پہنچتا ہے, یا آپ وہ ہیں جو کہتا ہے نہیں ایک ہی ہٹ میں سب سے بڑی برائی کو سب سے پہلے ہٹ کر دو, باقی بعد میں دیکھا جائے گا, باقی تو خود ہی صحیح ہو جائے گا. آپ اپنا جائزہ خود لے لیں, اس کے بعد آپ محنت کرنا شروع کریں. اس محنت میں آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ سارا میں نے آپ کو پروسیجر اتنی تفصیل سے بتا دیا, جو ممکن ہے کچھ دوست احباب کہیں گے نہیں اتنی تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو یہاں پہ, لیکن میں نے اس لیے اس آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کرنا کیا تھا.
تو آج میں نے 8 دنوں کا لب لباب آپ کو اس پہ رکھ کے بتا دیا کہ بھئی جو آپ نے آگے کام کرنا ہے نا وہ یہ کام کرنا ہے. اور اس کے اندر اب آپ کے اوپر جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ کنٹرول کا آئے گا. آپ کنٹرول کیسے بڑھائیں گے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے دوسرے دن شاید کنٹرول بڑھانے کے طریقے عرض کیے تھے کہ اگر آپ نے کنٹرول بڑھانا ہے تو آپ کنٹرول کیسے بڑھائیں گے. تو یہ پھر آپ کا پورا نظام بننا شروع ہو جائے گا اور آپ اس نظام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے دوسرے یا تیسرے دن آپ کی خدمت میں توفیقات بڑھانے کا طریقہ بھی عرض کیا تھا اور وہ گراؤنڈ تھا جس کے اوپر ہم لے کے چلے تھے آگے کہ کنٹرول کیسے بڑھتا ہے. کیونکہ کنٹرول وہ سینٹرل پوائنٹ ہے, فوکل پوائنٹ ہے جس سے ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. کنٹرول, اور کنٹرول میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ٹیمپٹیشنز کیسے کنٹرول ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ انسان اور جانور کا فرق ہے. جانور اور انسان کا جو سب سے بڑا فرق آتا ہے وہ ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے میں. خدا نے انسان کو یہ مہارت دی ہے اور اگر کوئی انسان اس مہارت کو استعمال نہ کرے تو پریکٹیکلی وہ اپنے آپ کو جانور بنا چکا ہے. پھر جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کو خدا بہت عجیب و غریب طریقوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے. یہ سارا پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ایک آخری سوال اس سلسلے کا, یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط پر ہوں؟ بھائی میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا وہ یہ کہ بھائی جو ہماری باڈی ہے اس کی تو نشانیاں بہت واضح ہوتی ہیں. ایک بچہ 6 سال کا ہے, ایوریج ہائٹ اتنی ہے, ایوریج ویٹ اتنا ہے, یہ ایکٹیویٹی بچے کے اندر ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ بچہ ایبسولوٹلی نارمل ہے. بہت آپ کو تیر مارنا ہے اس کا آئی کیو ٹیسٹ لے لیں, آئی کیو ٹیسٹ لے لیں, آئی کیو بھی اس کی اگر نارمل ایوریج کے اندر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا بچہ فٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ تو چلو باڈی کا ہو گیا. آگے جا کے کیا ہوگا؟ 40 سال کے ہو گئے, فلاں میڈیکل ٹیسٹ لکھا ہوا ہے, یہ میڈیکل ٹیسٹ آپ کروا لیجیے گا, یہ آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی 40 سال میں آپ کی باڈی فٹ ہے یا آپ کو پرابلم ہے تو یہ علاج کرا لو, فٹ ہے تو پھر الحمدللہ. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روح فٹ ہے یا بیمار ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اچھا, انسان اگر بہت فٹ ہوتا ہے تو بڑا لمبا بھاگتا ہے, 8 کلومیٹر بھاگ رہا ہے, 10 کلومیٹر بھاگ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں روز 15 کلومیٹر بھاگتا ہوں. ابھی ایک صاحب میرے مثال کے طور پر وہ 8 کلومیٹر روزانہ بھاگ رہے تھے, چلو بڑی بات ہے بھائی. اچھا, جس کی روح بہت فٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پھر کیا بھاگتی ہے؟ جو بڑی فٹ روح ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایوریج روح کیا کرتی ہے؟ بیمار روح کیا کرتی ہے؟ آپ کو یاد ہے جسم کی 6 حالتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, 6 حالتیں بتائی تھیں. جیسے جسم جاگتا ہے, سوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے. روح کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. ان 6 حالتوں کی روشنی میں آج اس کو سمرائز کرتے ہیں. فٹ روح کیا کرتی ہے؟ چلیے اب جلدی جلدی اس کو بیان کرتے ہیں. بہت فٹ روح ہوتی ہے اس پر ہمیشہ علم اترتا رہتا ہے. علم اترتا رہتا ہے. کیسے علم اترتا ہے؟ کچھ کشف ہوتا رہے گا, کچھ سمجھ میں آتا رہے گا. حقیقت سے یا مجاز سے؟ حقیقت سے. اس دنیا کا یا اس دنیا کا؟ کہیں کا بھی, سب کا. اگر روح فٹ ہے, اگر روح بہت اچھی ہے, 12 کلومیٹر دوڑتی ہے ہر روز, تو دوڑ اس کی کیا ہے؟ اس کی دوڑ یہ ہے کہ اس پہ علم نچھاور ہوتا ہے اور خدا علم دیتا ہے. کہاں سے دیتا ہے؟ وہ مالک کائنات ہے, کہیں سے بھی دے دے گا. وہ مسبب الاسباب ہے, کبھی پانی سے دے گا, کبھی آگ سے دے گا. جس طرح انبیاء کو دیتا تھا, کبھی آگ سے بولتا تھا, کبھی درخت سے بولتا تھا, کبھی لاٹھی سے بولتا تھا, کبھی آسمان سے بولتا تھا. اگر روح طاقتور ہے, زمین و آسمان اس کے سکھانے والے ہیں اور یہ سیکھنے والا ہے, سیکھتا ہے. اس کی روح خوب ترقی کرتی ہے.
ہر روز سیکھتا رہتا ہے، ہر روز سیکھتا رہتا ہے، ایک شرط کے ساتھ، جس دن بیمار پڑتا ہے کلاس بند، جس دن بیمار پڑتا ہے کلاس ختم۔ وہ کس طریقے سے؟ شیخ عباس قمی کہنے لگے میں نے نماز شب کی عادت ڈالی، مجھے یاد آتا ہے شیخ عباس قمی کا، ممکن ہے کسی اور کا ہو لیکن مجھے ابھی یہی یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے نماز شب کی عادت ڈالی، بہت عرصہ ہو گیا، پڑھتے 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 پھر ایک وقت آیا میں دیکھنے لگا کبھی کوئی اٹھانے والا اٹھاتا تھا، کہتا تھا کہ شیخ عباس اٹھو نماز پڑھو، کہتے میں اٹھ جاتا تھا نماز پڑھتا تھا۔ کہنے ایک دن میں نے دیکھا آیا، کہنے لگا اٹھو نماز پڑھو، میں نے کہا کیا ہو گیا اس کو، کل تو بڑے اچھے طریقے سے ادب سے سکھا رہا تھا، آج تو اتنی بدتمیزی سے ٹھڈا مار دیا اس نے، یہ کیا کیا اس نے؟ پھر کہنے گے میں دیکھا یہ تو کلو یومن ہوا فی شان، ہر روز ایک نئے طریقے سے اٹھاتا ہے، ایک دن ڈانٹتا ہے ایک دن پیار کرتا ہے، کس دن اس طرح سے کس دن اس طرح سے۔ کہنے میں استاد کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی اس کو اٹھانا ہے تو یہ ہر روز نئے طریقے سے کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا جس دن مکروہ کرتے ہو صبح کو غصہ کرتا ہے، مکروہ بند کرو، مکروہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارے مکروہ پہ اس کو غصہ آتا ہے، اگر تم نے گناہ کیا نا تو اٹھانے ہی نہیں آئے گا، پھر یہ گناہ کرو گے تمہاری روح بیمار ہے، تمہاری کلاس بند، آج کوئی کلاس نہیں ہے، اور اگر زیادہ بیمار رہے تو اسکول سے نکال دیں گے، اسکول سے نکال دیں گے، بہت بیمار ہوئے ڈگری سسپینڈ کر دیں گے، کہیں اور بھی داخلہ نہیں ملے گا۔ ہم لوگ کا کہیں داخلہ ہوا ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا داخلہ ہو جائے، ہمیں اپنی روح پہ محنت کرنی ہے، عائز و مذاق نہیں ہے، سیریس ہے، ہمیں اپنی روح پہ محنت کرنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہمارا داخلہ نہیں ہوا ہے، نہیں ہوتا نا تو یہاں بھی نہیں آ سکتے تھے، کم سے کم یہاں داخلہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اہل بیت کی کلاسیں زمین کے فرشوں پہ نہیں ہیں، اہل بیت کی اصلی کلاسیں کہیں اور عرشوں پر ہیں، یہ فرشوں پہ نہیں ہو رہی ہیں، کہیں اور ہو رہی ہیں۔ ان کلاسوں میں کون جا رہا ہے؟ ان کلاسوں میں نہیں معلوم کون جا رہا ہے، کون جا رہے ہیں؟ وہ جو محنت کر رہے ہیں۔ تو اگر روح بہت اچھی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرواز کرتی ہے، پرواز کرتی ہے کیا مطلب؟ علم ملتا ہے، حقیقت کشف ہوتی ہے، مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو خود پہچاننے لگتا ہے، اپنی غلطیوں کو خود پہچانتا ہے، آج غلطی کرتا ہے کل اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے یہ جو کام کیا غلط کیا، جو میں نے آپ کی خدمت میں رجب علی خیاط کا واقعہ لکھا بیان کیا۔ تو یہ علم مسلسل ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بات اور آگے بڑھتی رہے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کا علم ملنا شروع ہو جاتا ہے اسے۔ اگر کوئی اس مقام پہ پہنچنے لگے تو بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کی عقل میں نہیں آتی، اور جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کی عقل میں نہیں آتی تو عرفا نے اس کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، کہتے ہیں اس کو شطحیات بکتا ہے، شطحیات کرتا ہے۔ شطحیات کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بے پرکی اڑاتا ہے۔ کیوں؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے کیا رہا ہے، اور اس میں اگر غلط ہاتھوں کے اندر پھنس جائے تو پھر منصور حلاج بنتا ہے، جس کو پھانسی چڑھتی ہے، پھانسی لگتی ہے، پھر اسے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بہت آگے کی بات ہو گئی، پیچھے واپس آتے ہیں۔ اچھا یہ تو وہ تھا جس کی روح بہت فٹ ہے، جس کی روح نارمل ہے، ایوریج ہے، ہم لوگ کی جیسے باڈی کی طرح کے لوگ، کہ ٹھیک ہے بیمار تو نہیں ہے لیکن بہرحال 2-3 کلومیٹر بھاگ بھی نہیں سکیں گے، ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ تو ہماری روح کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح صرف اتنا کر لے گناہ نہ کرے، کافی ہے۔ اب یہاں سے شروع کرے۔ صحت مند روح گناہ نہیں کرتی، صحت مند روح گناہ پہ ریزسٹ کرتی ہے۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ کون ہے؟ اگر غلطی کرتا ہے تو اپنی مذمت کرتا ہے، کہتے یہ کیا کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اپنے اوپر گرفت کرتا ہے، کہتے یہ کیا غلطی کی، دن کا آغاز ہی نافرمانی سے کر دیا، یہ کیا مصیبت کی، اپنے اوپر گرفت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ بیچ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ بھی ہے، کون سا؟ اصل دماغ میں سارے آئیڈیاز گناہ کے آتے ہیں، آئیڈیاز سارے گناہ کے آتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ گناہ کرے گا، اس کا مطلب کب تک ریزسٹ کرے گا؟ آخر میں گناہ کرے گا ہی۔ اب ہم لوگ کیا کریں؟ آج بڑی باتیں ہو گئی اس سلسلے کے اندر،
ہم لوگ محنت کریں، روح ترقی کرتی رہے. آپ سے میں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے ہماری روح کہاں کھڑی ہے؟ آپ خود اپنا جائزہ لے لیجئے. نمبر 1، کبھی کبھی علم بھی ملتا ہے. اس کا مطلب ہے بری نہیں ہے، ابھی بہت بیماری نہیں ہے. بہت بیماری ہوتی تو یہ بھی نہیں ہونا تھا. پھر تھوڑا تھوڑا علم مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے، ابھی چانسز باقی ہیں. گڑبڑ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ایکسٹراڈنری علم نہیں مل رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی مکروہ کے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ روح ویسے تو ایوریج ہے، لیکن بہرحال بیماریوں سے بھی دو چار ہے. اب ان بیماریوں سے نکلنا کیسے؟ وہی جو میں نے پیپر کا طریقہ بتایا تھا. اس کے بعد اس کے اوپر اچھا اس میں بھی بہت راستے ہیں. ابھی ایک راستہ یہ ہے کہ جو فزیکلی گناہ ہو رہے ہیں پہلے ان کو لسٹ کرتا ہے، پھر اگلے مرحلے کے اندر جو مینٹلی گناہ ہو رہے ہیں انہیں لسٹ کرتا ہے. کب میں خدا پہ شاکی ہو گیا تھا، میں نے خدا سے شکوہ کیا تھا، غلط بات تھی. کس جگہ پر خدا سے نا امید ہونے لگا تھا، یہ غلط بات تھی. کس جگہ پر دوسرے کو دکھاوے کے لیے کام کیا تھا، یہ ریاکاری تھی. کس جگہ پہ کنجوسی کی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے. جب پہلے جسمانی گناہ کو چیک کریں، پھر دوسرے لیول میں جا کر نفسانی گناہ کو، فکر کے گناہ کو چیک کریں. اس طرح یہ پیوریفیکیشن کا عمل چلتا رہتا ہے. اور میں ابھی پچھلی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا، جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا تو بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ داستان ہم سے علیحدہ ہے، ہم تو اس میں آئے ہی نہیں. نہیں عزیزو، اگر نہیں آتے نا تو یہاں بھی نہیں ہونا تھا. پھر یہ جو آپ فرش عذاب پہ یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ابھی کلاس میں ہیں، کسی نہ کسی کلاس میں. اب میں آپ کو مذاق میں ایک جملہ کہہ دوں، ابھی کلاس سے پہلے ایک ہاسپٹل بھی ہے. کلاس سے پہلے ایک ہاسپٹل بھی ہے. اب میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ داستان سمجھ میں آئے کہ یہ جو میں آپ کو ہاسپٹل کہہ رہا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. آپ جب بھی مانوی اعتبار سے اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا شروع کریں گے، آپ کو کسی نہ کسی ہاسپٹل کی سینس آئے گی، اور اس ہاسپٹل کی سینس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی بیماری کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بیماری کا علاج کروا رہے ہیں یا آپ نہیں کروا رہے. یہ آپ کے اوپر ہے. یہ خدا نے متعال سارے چانسز دے گا، اور آپ مسلسل چانسز لیں گے. ابھی بھی میں اور آپ مل کر چانسز لے رہے ہیں. کیوں مل رہا ہے ہمیں یہ؟ چونکہ ہم سید الشہداء سے متصل ہیں. یہ فرش اعضاء کا صدقہ ہے. فرش اعضاء بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا انالیسس کیا کہ بھئی یہ جو عزاداری ہے اس نے ہمیں کیا دیا. ہمارا ایک تھیسس تھا، تقریباً 18 سال پہلے لکھا تھا پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی مسائل کے اوپر. تو وہ ایم فل کا تھیسس تھا پولیٹیکل سائنسز کا. تو اس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ لاسٹ 500 ایئرز میں سب کانٹیننٹ میں جو سیکٹیرنزم ہے اس کی روٹس کہاں کہاں پر ہے. اسی دوران میں سائڈ میں یہ ڈسکشن ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو عزاداری ہے اس نے ہمیں دیا کیا کیا، اس نے ہمیں کیا دیا ہے. تو ہم پھر ایک جملے میں اس نتیجے پر پہنچے تھے. دنیا یہ کہتی ہے یہ قوم عزا بنا رہی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ عزا ہے جس نے قوم بنائی ہوئی ہے. عزا نے قوم بنائی ہے. آپ کسی بھی شب عاشور اس قوم کا جائزہ لے سکتے ہیں. کوئی پارسی کیلنڈر پر ہے، ایرانیوں کا ایک اور کیلنڈر ہے. کوئی انگلش کیلنڈر کے اوپر ہے، کوئی کسی اور کیلنڈر کے اوپر ہے. شب عاشور سب کا کیلنڈر امام حسین پر ہے. یہ قوم ہے، یہ ایک علیحدہ قوم ہے. اس قوم کا اپنا ایک مزاج ہے، اس قوم کی اپنی ایک لغت ہے، اس قوم کی اپنی ایک زبان ہے. یہ اس زبان میں بات کرتی ہے. ایک علیحدہ قوم ہے. البتہ یہ وہ قوم ہے جو خیر امت اخرجت للناس کی طرح ہے. اس کو سب کی مدد کے لیے اٹھایا گیا، بنایا گیا. تو آپ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کی اس قوم کا حصہ ہے. اور یہ قوم کیوں بنی ہے؟ یہ علی اصغر کی مظلوم خون سے بنی ہے. پاکیزہ ترین، دنیا کے برگزیدہ ترین خون نے اس قوم کو بنایا اور اس کو لے کے آگے بڑھنے کا جذبہ دیا. حسن کسی کو
اگر دنیا میں مشکل سمجھ میں آتی ہے اور وہ سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، ہر مشکل آسان ہونے لگتی ہے جب سید الشہداء کی مشکل کو سوچتا ہے۔ اور ان مصائب کے ذکر نے ہمیں ان مسائل کو جھیلنے کے لیے اور تیار کر دیا۔ سید الشہداء اور ان کا ساتھ دینے والے جو شہید کہلاتے ہیں، شہداء کے مقامات درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جنگ احد میں جب بیان کرتے ہیں روایات کے اندر، جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو وہ سید الشہداء کہلائے، شہداء کے سردار۔ جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، ان کو سید الشہداء کہا گیا، شہداء کے سردار۔ اور مولا ابو الفضل کے لیے ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، بڑی عجیب روایت۔ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا وہ مقام ہے، دنیا کے سارے شہداء ان کے مقام پہ حسرت کرتے ہیں۔ ساری تاریخ کے شہداء کے اندر مولا ابو الفضل عباس کا ایک مقام ہے، ہمیں نہیں معلوم مقام کون سا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مولا ابو الفضل عباس کے مقامات کو مختلف تعبیرات سے ارشاد فرمایا۔ اور مصائب سے پہلے فقط اگر عرض کرنے کے لیے عرض کروں، ایک کتاب کوئی آپ دیکھ لیجئے جس نے شب عاشور کے سید الشہداء کے جملات کو جمع کیا، ان جملات کے اندر ایک جملہ سید الشہداء کا مولا ابو الفضل عباس کے لیے۔ عزیزو، ہم شبیہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر بعض اوقات آپ کو کہنا مستند ہے تو پھر آپ سمجھ لیں مستند ہے۔ سید الشہداء کا مستند جملہ ہے، بنفسی انت یا اخی، مولا ابو الفضل عباس کے لیے کہا تھا، اے میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان۔ کتنا چاہتے تھے سید الشہداء ابو الفضل کو۔ ابو الفضل نے کبھی بھائی نہیں کہا تھا، اور سید الشہداء فرما رہے ہیں بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان۔ کتنا عجیب مقام ہے یہ مولا ابو الفضل عباس کا۔ مولا ابو الفضل عباس وفا، ایثار، قربانی، جذبہ، ان سب کے بادشاہ کیسے بنے؟ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر کسی کی مہارت ہونا کہ وہ شمشیر اچھی چلاتا ہو، آپ اس سے کہیں تم شمشیر چلاؤ، تو یہ بات وہ شمشیر چلا دے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کیا ہے؟ کوئی ابو الفضل جیسے سے کہے عمر سعد سے رات کی مہلت لاؤ، یہ امتحان ہے۔ اور مولا ابو الفضل عباس نے یہ امتحان دیا۔ عزیزو، میں صرف اتنا عرض کر دوں، کبھی کسی شریف کو کسی پست انسان سے مانگنا پڑ جائے نا، بہت سخت ہے، مصیبت کا کام ہے، خدا کسی پہ نہ لائے۔ کسی شریف انسان کو کسی پست انسان سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ ابو الفضل نے سید الشہداء کی خاطر یہ امتحان بھی دے دیا، کہا میرے مولا کا حکم ہے۔ مورخین کہتے ہیں اگر مولا ابو الفضل عباس مہلت مانگنے نہ جاتے نا، کوئی اور جاتا تو شاید اصحاب مانتے بھی نہیں کہ ہمیں مہلت دینی ہے، مہلت لیتے بھی نہیں۔ پھر وہ مولا ابو الفضل عباس کو بھیجا کہ اب عباس جیسا جب مہلت لے کر آئے گا تو باقی اصحاب بھی خاموش ہو جائیں گے کہ ہاں ہم مہلت لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کام بھی آسان نہ ہوا۔ عمر سعد کے سامنے پہنچے، کہا مہلت چاہیے، اس نے مہلت دی، لیکن نے کہا خیمے بھی یہاں سے ہٹانے ہوں گے۔ ابو الفضل عباس کو غصہ آیا، ایک لائن لگائی اپنی شمشیر سے، کہا تجھ میں جرأت ہے تو اس کے ادھر ہو کر آ، پھر میں اپنی شمشیر دکھاؤں تجھے۔ ایک بار پھر ضبط کا یہ پہ کر امتحان میں گیا، اور سید الشہداء نے کہا بھیا پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، پھر امتحان دے دیا۔ بار بار امتحان دیتے رہتے تھے صبر اور وفا کا۔ بس عاشور کا دن آیا۔ اب عاشور کا دن ہر انسان کے لیے ایک سختی ہوا کرتی ہے عزیزو۔ کسی انسان کے لیے کتنی بڑی سختی ہے، یہ وہ سقائے حرم حسین ہے جو نہیں معلوم کتنے دن سے یہ محنت کر رہا ہے کہ جیسی بچوں کو پیاس لگتی تھی یہ چند لوگوں کو تیار کرتے تھے، دشمن کے اوپر حملہ کرتے تھے اور پانی لے کر آتے تھے، بچوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اب آج عاشور کا دن آیا ہے، صبح سے بچے کہہ رہے ہیں عباس ہم پیاسے ہیں، اور اجازت نہیں ہے۔
مولا ابو الفضل عباس بار بار سید الشہداء کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت ملے۔ مولا ابو الفضل کو بار بار فرما رہے ہیں اے عباس تم ہمارے لشکر کے سردار۔ جب عصر عاشور نزدیک آئی امام سے فرمایا، کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار؟ حبیب ابن مظاہر شہید، مسلم اوسجا شہید، ہاہور شہید، سب شہید ہو گئے، اب کوئی لشکر میں نہ بچا، اب میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک جملہ عجیب نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں گویا مولا ابو الفضل نے کہا اب بچوں کی العطش برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب بچوں کا چلانا، ان کا پیاس سے بلبلانا، بس ایک موقع پہ اجازت ملی مشکیزہ لے کر جاؤ، شاید سکینہ کی پیاس کے لیے بندوبست ہو جائے۔ ابو الفضل عباس بیویوں سے رخصت کرنے کے لیے خیمے کے اوپر آئے۔ عزیزو عجیب لمحہ ہوگا وہ لمحہ، ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے بیان کرنے کی، لیکن ہمارے پاس یہ روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے، کہتے ہیں جب بی بی زینب کے سامنے آئے تو بی بی زینب نے بس ایک جملہ کہا عباس اب سمجھ میں آیا کہ بازو میں رسی بندھے گی۔ فرمایا بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازو میں رسی بندھے گی، تو میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں عباس جیسا بھائی کس میں دم اس کے سامنے میرے بازو میں رسی باندھے۔ عباس اب بازو میں رسیاں بندھیں گی۔ بس عباس روانہ ہوئے۔ ارے ابو الفضل تو چلے گئے، میں معلوم مولا حسین نے کیسے ابو الفضل کو الوداع کیا ہوگا۔ کل رات کہہ رہے تھے عباس تجھ پہ میری جان قربان، اب جان جا رہی ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں میرا بھیا جا رہا ہے۔ سید الشہداء کی آنکھوں سے رخصت ہوئے۔ مولا ابو الفضل عباس شط فرات پر پہنچے، دشمن کا شدید ترین پہرا ہے، علی کا بیٹا وارد ہوا، دشمن کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے۔ دشمن نے لشکر لگا دیا لیکن کوہرام بپا کر دیا۔ اس میں شجاعت ہے، اس میں بہادری ہے، دشمن کے اندر مشہور ہو گیا علی کا بیٹا آیا ہے، اب کسی میں مجال نہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہوں۔ لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزہ کو اٹھا کر بھرا، 2 چلو میں پانی لیا، اب نہیں معلوم کیا ہوا، میں کہوں گا شاید سکینہ کا چہرہ نظر آیا، پانی پہ دے مارا، واپس پلٹے، دشمن کے درمیان سے گزرنا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا عباس کی زندگی کا بس ایک مقصد ہے، یہ پانی سکینہ کے خشک لبوں تک پہنچنا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے۔ اب اس میں ہاتھ کٹے یا بچے عباس کو پرواہ نہیں ہے، سیدھا ہاتھ کٹا، شعر پڑا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی۔ دوبارہ آگے بڑھے، ایک اور ضرب لگی، بایاں بازو بھی قطع۔ مشکیزہ کو کٹے ہوئے بازوؤں میں سنبھال لیا، ارے سکینہ میں آ رہا ہوں، پانی پہنچے گا۔ سکینہ نے بچیوں کو جمع کیا ہوا ہے، ارے بچوں میرا چچا گیا ہے، یہ جو کہتا ہے وہ کر کے آتا ہے، یہ کہتا ہے آؤں گا تو پانی لے کر آؤں گا، تو پانی آئے گا۔ ابو الفضل بڑھے، اب تیرے سے دم چلنا شروع ہوئے، ایک تیر مشکیزہ پہ لگا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، ارے پانی بہ گیا۔ عزیزو بعض جگہوں نے آپ نے زیارت کی ہوگی، ہمت کر کے یہ چند جملات بھی عرض کر دوں، آپ نے زیارت کی ہوگی کربلا کی۔ کربلا میں اگر زیارت گاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، خیمے ایک طرف ہے، ہاتھ کٹے ہوئے دوسری طرف ہے، عباس کا روضہ ایک اور طرف ہے۔ کیا کٹے ہوئے ہاتھوں سے پانی لینے جا رہا تھا؟ ہاتھ کٹ چکے تھے، پھر دوبارہ نہر کی طرف گئے، ارے پانی تو لاؤ گا۔ ایک گرز لگا، زمین پر گرے، ادھر حسین دیکھ رہے ہیں، ارے علم لہرا رہا ہے، علم میرے بھائی کا لہرا رہا ہے۔ جب بھی علم لہراتا ہے حسین کا دل ڈوبتا ہے۔
ارے خدا میرے بھائی کو بچائے. ایک موقع آیا علم زمین پر گرا, حسین نے قبر تھام لی, الان ان کا سرازری, ارے میری قبر ٹوٹ گئی. حسین کس طرح پہنچے لاش عباس تک یہ نہیں معلوم ہے, لیکن بس ایک روایت, عزیزوں مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے, نہ مجھ میں صلاحیت مصائب پڑھنے کی, تم ابو الفضل کے چاہنے والے ہو, مجھے پڑھنا ہے. بس ایک مصائب میں سے بی بی کی روایت عرض کر دوں. ایک پڑھنے والا نجف اشرف میں کربلا معلیٰ میں سید الشہداء کا چاہنے والا ہمیشہ مولا ابو الفضل عباس کے مصائب شب جمعہ پڑھا کرتا تھا, ہمیشہ پڑھا کرتا تھا, سارے مصائب تفصیل سے بیان کرتا تھا. اس کے دوست کے خواب میں بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے کہا اس سے کہو میرے فرزند کے مصائب کو پورا پورا پڑھے. اب وہ پڑھنے والا حیران رہ گیا, ساری کتابوں کو دیکھ لیا, کوئی اور روایت نہ ملی. بی بی سے التجا کی, بی بی نہیں معلوم کون سے مصائب رہ گئے. بی بی تشریف لائی اور فرمایا میرے چاہنے والوں کو بتاؤ, ارے میرے بیٹے کے شانے کٹے, سینے میں تیر لگے, یہ ذوالجلال سے نیچے کیسے آیا ہوگا. حسین ایک وقت تھا نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے, یہ عاشق حسین. سید الشہداء عباس کے لاشے پر پہنچے, عباس کو دیکھا آخری دم ہے. ایک موقع پہ سر اٹھایا اور کہا بے بھیا آج تک تو نے کچھ نہیں مانگا, اب اس وقت کچھ کہہ دو. بس ایک جملہ کہا میں باوفا ہوں, سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا, میرا لاشا لے کے نہ جانا. مولا نے علم اٹھایا, علم لے کر بچوں کی طرف واپس گئے. سکینہ سمجھ رہی ہے عباس آ رہے ہیں, بچوں کو جمع کیا, پیالے اٹھا لیے, علم آیا, عباس نہ آئے, پیالہ توڑ دیا. ارے میرے چچا کہاں ہے, ارے بچی وہ پانی نہ لا سکے, اب نہر پہ رہ گئے. گویا بچی کہہ رہی ہے چچا سے کہو پانی نہیں چاہیے, میں پیاسی رہنے کو تیار. ماتم ہے اسے.